الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے پروگرام میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اب اس واقعے سے جو درس حاصل ہوا وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو پہلی بات جو ہم نے عرض کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام، تیسرے مقام تشریف لے جا رہے تھے، اور ان بزرگوں کا مقصد کچھ سیر و تفریح نہیں ہوتا تھا کہ چلو یار دل چاہ رہا ہے گھومنے چلتے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، بلکہ وہ مختلف مقامات پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیوں کو دیکھا کرتے تھے، ان سے درس حاصل کرتے تھے، ان سے عبرت حاصل کرتے تھے، اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کیا کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگ سیاحت کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ پہلے پیسہ جمع کرتے ہیں، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، تیسرے شہر، چوتھے شہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور لیکن ان کا اصل مقصود ہوتا ہے تفریح طبع، مختلف چیزیں دیکھنا، وہاں سے پکچرز کھینچنا، پھر وہ پکچرز کلیکٹ کر کے کوئی البم بنا لیتے ہیں یا کوئی ریکارڈنگز وغیرہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ پیسہ کمانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اگر ہم بھی بالفرض کوئی ہمارے بھائی یا بہن سن رہے ہیں جو خود سیاح ہوں اور وہ مختلف شہروں میں یا مختلف کنٹریز میں جاتے ہوں، تو اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں، اپنے مقصد کو اچھا کر لیں، تو ہماری یہی سیاحت ہمارے لیے ایک نیکی بھی بن سکتی ہے اور ایک عبادت کا درجہ بھی حاصل کر سکتی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کہ آپ جہاں پر بھی جانے لگے، پہلے قصد و ارادہ یہ کر لیں کہ میں فقط اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا، اپنی قدرت کا عظیم اظہار فرمایا، میں اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت اور اس کی قدرت کے عظیم ہونے کا مزید یقین حاصل کروں گا۔ جیسے بڑے بڑے آبشار ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، عجیب و غریب قسم کے درخت ہیں، سمندر ہیں، پھر مختلف قسم کے جانور ہیں، ان تمام کو دیکھنے سے بہت ہی درس حاصل ہوتا ہے، بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے وسیع علم والا ہے، کہ اس نے کیسے کیسے جانور بنا دیے، کیسے کیسے پہاڑ بنائے ہیں۔ ایک ایک پہاڑ کو آپ دیکھ لیں، اس میں پوری ایک دنیا آباد ہے، اس میں پودے بھی ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں جاندار ہیں، بڑے جانور بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، بیکٹیریاز ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا فرمایا، ان سب کا ایک نظام ہے مکمل طور پر۔ تو ان چیزوں کو، اور پھر مختلف شہروں میں مختلف شکل کے لوگ، مختلف زبانیں۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک زبان ویسے نہیں معرض وجود میں آ جاتی کہ 5-6 آدمی مل کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا قلم سنبھال لو بھائی، اب بتاؤ اس کو کیا کہنا ہے آئندہ زندگی میں، اسے کیا کہنا ہے، فلاں چیز کو کیا کہنا ہے، فلاں چیز کو کیا کہنا ہے، اور وہ پھر لغت مرتب کریں، نہیں۔ یاد رکھیں تمام زبانیں الہامی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ایک دم آدم علیہ السلام کو تقریباً 7 لاکھ زبانیں بمائے ان کے الفابیٹس کے اور مکمل الفاظ کے، ورڈز کے، اور اس کے مختلف جو معانی مفاہیم کے ساتھ 7 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے مختلف اولاد کے ساتھ، مختلف اولادوں کے ساتھ مختلف زبانوں میں کلام فرماتے رہے، کسی سے کیسی زبان میں، کسی سے کیسی زبان میں۔ پھر وہ آپ کے بچے مختلف علاقوں میں چلے گئے، دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے، اور وہیں پر وہ زبان رائج ہو گئی۔ تو یہ ایسے زبانیں نہیں بن گئی ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمائی تھی۔ صرف اسی پہ انسان غور کر لے، جہاں جاتے ہیں آپ ایک نئی زبان ہوتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتی، چین چاں 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 کیا بول رہے ہیں، پتہ نہیں، عجیب و غریب۔ بعضوں کی زبان تو سن کے ہنسی سی بھی آتی ہے، لیکن وہ اپنا مافی ضمیر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک درس حاصل ہوتا ہے۔ اور جو کوئی باہر سیاحت کے لیے نہیں جا سکتا، کسی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، وہ اپنے جگہ پر رہتے ہوئے بھی یہ کر سکتا ہے۔ سیاحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دور دراز سفر طے کریں، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے قریب کوئی باغ ہو، آپ وہاں پارک میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک پارک میں چلے جائیں، اس میں جتنے پودے لگے ہوئے ہیں صرف انہی پہ غور کر لیں کہ ہر پودا دوسرے سے کتنا مختلف ہے، اس کے پتے کس رنگ کے، اس کے پتے کس رنگ کے، ڈیزائن دیکھ لیں کتنا مختلف ہیں، پھولوں کے کلرز دیکھ لیں، ان کی خوشبو دیکھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے کتنی خوشبوئیں پیدا فرمائی ہیں۔ درخت دیکھیں، ایک کا تنا کیسا ہے، دوسرے کا کیسا ہے، ایک کے پتے کیسے ہیں، دوسرے کیسے ہیں، ایک کے شاخیں کیسی ہیں، دوسرے کی شاخیں کیسی ہیں۔ تو اگر انسان چاہے اپنے رب کریم کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے کراچی میں سمندر ہے، سمندر پہ کوئی انسان چلا جائے اور دیکھے جہاں تک نظر اٹھتی ہے سب پانی پانی ہے، پانی پانی، اور اتنا کڑوا پانی ہے، یعنی نمکین تیز نمک ہے کہ کچھ انتہا نہیں، کہ منہ میں اس کو لے نہیں سکتا آدمی، پورا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ اتنے کڑوے پانی کے اندر کوئی چیز اگر پہنچتی ہے تو گل کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو جتنی ہماری سیوریج وغیرہ ہے یہ کہاں جاتی بتائیے، سارا گندگی دنیا میں ہو جاتی، یہ سب سمندر میں جا کے گرتا ہے، اور سمندر کا کڑوا پانی، تیز نمکین پانی سب کو گلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے کہ جب یہ گرتا ہے اس پانی کے اندر ایسا مکس ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس سمندر کے اندر کبھی سمیل پیدا نہیں ہوتی۔ کئی سو سال سے یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ سمندر میں ساری گندگی گرتی ہے، لیکن کبھی آپ نے سمندر کے پانی کو سونگھ کر دیکھ لیں، کوئی اسمیل آپ کو محسوس ہو جائے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت دور دور جا کر اپنے رب کریم کی قدرت عظیمہ کو پہچانیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کریں۔ یہ تو قدم قدم پر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال سیاحت کی قصد و ارادے سے تھوڑا سا ایک مقام سے دوسرے مقام تک انبیاء علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے قصد و ارادے سے اگر ہم جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس چلنے پھرنے پر بھی ثواب کا ترتب ہوگا۔ دوسری بات دیکھیں، اس سے حاصل یہ پتہ چلا کہ اگر ایک شخص کا یقین بالکل درست ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے نظریات درست ہیں، تو صرف تشفی کے لیے، مزید اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے اور اپنے عقائد میں اور جو کچھ اس کو یقین پہلے حاصل ہے اس میں پختگی حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کویسچن کرتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اس سے مطلب ٹیچرز، اسی طرح والدین، اسی طرح جو کسی بھی لحاظ سے بزرگ شخصیات ہیں، اگر والدین سے ان کے اولاد، ٹیچر سے ان کے اسٹوڈنٹس، یا بزرگ شخصیات سے ان کے متبعین کویسچن کر لیں کسی چیز کے بارے میں، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں تم پوچھ رہے ہو، کیوں آپ نے سوال کیا؟ ایسا نہیں، سوال کرنے سے معلومات بڑھتی ہے۔ بعض اوقات ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مجھے تھوڑا سا اس کا کچھ ثبوت مزید فراہم کیجئے۔ اب اس کو یقین ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس یقین میں ایسی پختگی آ جائے جو دلیل کی روشنی میں ہو، تاکہ میں کسی اور کو دلیل دے کر اسے بھی قائل کر سکوں۔ اب خدا نخواستہ اس کے جواب میں فوراً ہم یہ کہیں کہ خدا کا خوف کرو، شرم حیا کرو، تم یقین قرآن پہ شک کر رہے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، دلیل تم نے مانگی کیسے؟ تمہیں بغیر دلیل کے قبول کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ بیچارہ ڈر کے گھبرا کے چلا گیا۔ وہ کہاں کہہ رہا ہے کہ میں یقین نہیں کرتا ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے اور کوئی دلیل فراہم کر دیں۔ تو اگر ہمیں اس کے جواب نہیں آتا اور سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب آنا چاہیے تھا، وہ تو پھر ہماری کوتاہی ہے نا، ہمیں اس کا جواب خود بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اور بالفرض اگر آپ کی دانست میں وہ غیر ضروری کویسچن کر رہا ہے تو کم از کم اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور اسے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو آپ کہیں میں کسی اور سے آپ معلوم کر لیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یا پھر آپ مطمئن کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ سوال کرنا کوئی برا نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلا کر رکھا، یا کہہ لیں کہ اماتہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کو مردہ رکھا، یعنی روح نکال لی گئی۔ ایک ہے سو جانا، 100 سال تک سوتے رہنا، ایک ہے بالکل روحی جسم سے نکال لینا۔ تو موت کا مطلب ہی یہ ہے کہ روح اور جسم کے تعلق کا ختم ہو جانا، اور زندگی نام ہی روح اور جسم کے تعلق کا ہے کہ جب روح اور جسم میں تعلق قائم ہوتا ہے تو زندگی جنم لیتی ہے، اور جب یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو موت آتی ہے۔ تو لہٰذا اماتہ کے الفاظ اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردہ رکھا 100 سال تک، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی روح مبارکہ جسم سے نکال لی گئی تھی۔ تو 100 سال کے اندر انسان اگر کو قبر میں آپ رکھ دیں یا باہر چھوڑ دیں، کیا حشر ہونا چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی آج قدرت عظیمہ کا اظہار فرمانا چاہتا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو تو دکھایا اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک عظیم یقین کی لازوال دولت عطا فرمانا مقصود تھی، لہٰذا 100 سال کے بعد جب آپ جاگے ہیں، بال صرف سفید ہوئے ہیں،
وہ بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے عاجز آ گیا تھا کہ بالوں کو کالا رکھتا، جو پورے جسم کو سنبھال سکتا ہے وہ بالوں کو کہ سیاہی کو کیوں نہیں قائم رکھ سکتا. لیکن وہ یہ دکھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارے اپنے جسم کے اندر کچھ چیزوں میں تغیر پیدا کیا، کچھ کو بعینی ویسا رکھا. کتنی اللہ کی عظیم قدرت ہے. اسی طرح جو آپ سے تعلق رکھنے والا سامان تھا، یعنی کھجور ہے اور انگور کا رس ہے، 100 سال تک پڑا ہوا ہے، نہ گلا ہے نہ سڑا ہے، ویسا ہی ہے. اور ایک طرف آپ کا گدھا ہے جو گل سڑ گیا ہے. تو آپ غور کریں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ وہ چاہے تو یہ گل سڑم کیوں جاتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے چپٹ جاتے ہیں، بیکٹیریاز ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو فنا کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گویا کہ آپ کے جسم کو، کھانے کو اور آپ کے مشروب کو ہر قسم کے اثرات سے محفوظ رکھا. نہ دھوپ غالب آ سکی اس پہ اثر کر سکی، نہ تیز ہوا سے وہ چیزیں خشک ہوئیں، نہ گرد و مٹی ان پر جمی، نہ کوئی کیڑے مکوڑے قریب آئے. سب سے اللہ نے محفوظ فرما دیا، 100 سال تک ایسی رہے. جبکہ گدھے کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ مٹی میں مل گیا، بالکل صرف 2-4 ہڈیاں سفید رنگ کی باقی رہ گئیں، باقی پورا گدھا گل سڑ گیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چیز کو 100 سال تک زندہ رکھے. بلکہ سائنسدانوں، بہت سے سائنسدان اس پر، یہ انگریز لوگ اس پہ غور کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 سال تک کسی مشروب کو باقی رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح کو کھانے پینے کی چیز 100 سال تک باقی رکھی جا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تم کوشش کرو تو 100 سال تک کسی چیز کو باقی رکھ سکتے ہو. تو آج کل آپ دیکھیں کہ ٹیٹرا پیک وغیرہ چل گئے ہیں، دودھ وغیرہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، 1-1 مہینے تک باقی رہتے ہیں. بعض چیزیں 1-1 سال تک، 2-2 سال تک بھی باقی رہ جاتی ہیں. ان میں ہم ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ ایسے کیمیکلز وغیرہ ملا دیتے ہیں کہ جس سے چیزیں کافی عرصے تک محفوظ ہو سکتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار فرما کر دکھا دیا اور سمجھا بھی دیا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم کسی ذریعے و سبب کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غرض و سبب کو اختیار کرنے کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو براہ راست بھی کر سکتا ہے، اس نے کیا ہے. جو رب کریم 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو باقی رکھ سکتا ہے، وہ آپ کی میری بھی حفاظت کر سکتا ہے. جو رب کریم 100 سال کے عرصے کے گزر جانے کے بعد سڑے ہوئے، بالکل ختم ہوئے گدھے کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے، وہ ہمارے حالات کو بھی بدل سکتا ہے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان چیزوں پر غور و تفکر کرنا چاہیے. جو ہمارے مایوس بہن بھائی ہیں، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، اور لوگ اپنے مختلف قسم کے نظریات، اپنے خیالات اور جو کچھ حالات کے تقاضے کے تحت ان کی کیفیات اور ان کی طبیعتوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حالات سے انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ایسے ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے حالات تو بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے. معاذ اللہ کوئی کہہ بھی دیتا ہے بسا اوقات، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو، اصلاح کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ بھائی ہمارے حالات تو اتنے خراب ہو گئے اب تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدل سکتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ذرا وہ ان چیزوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے رب کریم نے اس گدھے کو 100 سال بعد اٹھایا، اور یہ کتنا مشکل کام ہے. آپ غور کریں، ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، مٹی میں مل گئی ہیں، دوبارہ اس کو مٹی سے جدا کرنا، اور پھر باقاعدہ دوبارہ ایک ہڈی کا تیار ہونا، اور پھر اس میں مضبوطی کا پیدا ہونا، تازگی کا پیدا ہونا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنا، پھر جتنے اعضاء، معدہ ہے، آنتیں ہیں اور دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، لازم سی بات ہے گدھے کی تو تمام چیزیں کھا گئے ہوں گے، کسی چونٹی کے پیٹ میں، کسی چونٹے کے پیٹ میں، کسی جانور کے پیٹ میں، لیکن ان سب جگہوں سے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کھڑا کر دیا. تھوڑا سا آپ چشم تصور میں کبھی آپ کو موقع ملے، رات میں آنکھیں بند کر کے آپ سوچئے گا کہ اس گدھے کے اعضاء کہاں کہاں پہنچ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے ان تمام اعضاء کو واپس لا کر اور پھر دوبارہ جوڑ دینا، دوبارہ اس میں وہی تر و تازگی پیدا کر دینا. یہ بہت بڑا کمال ہے، اور ہمارا رب کریم اس کمال پر قدرت رکھے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنا اور ہم کو اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی.
ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ دوسری چیزوں کو الہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور ہمیں یعنی مسلمانوں کو ایک خاص اپنا تعلق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو اس لیے کوئی بھی جب حالات خراب ہو جائیں اور آپ کو ایسا لگے کہ اب یہ حالات تو مجھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر بس فوراً اپنے اس قسم کے واقعات کو ذہن میں لے کر آئیں کہ کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک سہارا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی امداد ذریعہ سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک ذریعہ سبب اور ایک مدد اب بھی باقی ہے، وہ اللہ کی مدد ہے، وہ ذریعہ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر دل کو ٹھنڈک ملے گی، یقین حاصل ہوگا، اطمینان قلب پیدا ہوگا، ٹینشن دور ہوگا، ڈپریشن سے انسان باہر نکلے گا، مایوسی کی کیفیات ہٹ جائیں گی اور امید کی نئی کرن جاگ اٹھے گی۔ اور ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ پریشان ہیں، ایک سے ایک بڑی آزمائشیں ان کے اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ کتنوں کو آزمائش سے باہر نکالتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ آزمائش سے باہر آ رہے ہیں، اگر داخل ہو رہے ہیں آزمائش میں تو باہر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو جاری و ساری رہے گا، کسی کو آزمائے گا اور کسی کو آزمائش سے باہر نکالے گا۔ اور اس سے ہمارے مسلمان بھائی اپنے عقیدے کو مزید مضبوط کریں کہ ایسا ضرور ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ایک عرصے تک قبر میں رہنے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے مطابق، قرآن پاک کی دی گئی اطلاعات کے مطابق ہم سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور جیسے گدھا بالکل 100 سال تک مٹی میں ملنے کے باوجود پھر زندہ ہو گیا اور بعین ہی بالکل ویسے جیسے 100 سال پہلے تھا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے میرے گلنے سڑنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے اٹھائے گا۔ ہماری ہڈیاں جمع ہوں گی، گوشت چڑھے گا، کھال چڑھے گی، تر و تازہ جسم کے ساتھ ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ فلما تبین لہ، پھر جب یہ معاملہ آپ پر ظاہر ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا، آپ نے عین الیقین حاصل کر لیا، قال، تو آپ نے فرمایا اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے یہ دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام عام لوگوں سے زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے ہیں، کیونکہ ہمیں بعض اوقات بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں واضح طور پہ دکھا دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کا ایمان اسی لیے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور بہت سارے پوشیدہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک امتحان ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے کہ کیسے زندہ ہوگا کیسا نہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یقین رکھنا ہے، بس ایمان مضبوط رکھنا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اسی امتحان اور اسی اظہار یقین پر ہمیں آخرت میں نجات دی جائے گی۔ اگر ہم مطمئن نہ ہوں، تذبذب کا شکار رہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ہمارے دل میں یہ چیز کبھی یقین جگہ نہ بنائے یقینی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا سکتا ہے، تو پھر کافر ہو جائیں گے۔ اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ضرور اٹھایا جائے گا، لیکن وہاں پر جو عین الیقین حاصل ہوگا، اس عین الیقین کو حاصل کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو پہلے ہی اس کا یقین رکھتے تھے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، اور دوسرے وہ کہ جو یقین نہیں رکھتے تھے اگرچہ دیکھا نہیں تھا۔ تو نہ دیکھنے میں تو ہم اور کفار برابر ہیں، لیکن یقین اور عدم یقین کے معاملے میں مختلف ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور انشاءاللہ بروز قیامت وہ عین الیقین ہمارے اس یقین کی تصدیق کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس یقین پر پختگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ